بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج سے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر علم صرف کی ایک نئی کتاب اساس الصرف کے دروس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اساس الصرف علم صرف کی ایک نئی کتاب ہے جس میں علم صرف کے بنیادی قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس شعبے کی طرف سے شائع کی گئی ہے، اور دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں، دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسے چلتے ہیں، ان مدرسوں میں یہ کتاب نصاب میں شامل ہے، اور علم صرف کی ابتدائی کتاب کے طور پر اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام محمد اختر سعیدی عطاری مدنی ہے۔ یہ کتاب کل 100 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کے بارے میں بہت ساری جانکاری ابتدائی صفحات میں اسباب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے دی گئی ہے، اور یہ آپ اساس الصرف کی خصوصیات و فوائد کے نام سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر اس کتاب کی خصوصیت اور اس کتاب کے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کتاب کن خصوصیتوں پر اور کن فوائد پر مشتمل ہے۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں تمارین کی خصوصیات، یعنی سبق کے بعد جو مشق کے جملے دیے گئے ہیں، مشق کے طور پر تمرینیں دی گئی ہیں، ان تمرینوں کی خصوصیت کیا ہے، ان کی خصوصیتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ الحاصل یہ کہ کتاب ابتدائی طلبہ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے، اور طلبہ کے لیے بہت ہی مفید اور نفع بخش ہے۔ تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کتاب کے اسباب کا ایک سلسلہ اپنے یوٹیوب چینل پر شروع کرنے کا سوچا، اور آج سے ہم باضابطہ طور پر اساس الصرف کے اسباب کا سلسلہ اپنے یوٹیوب چینل پر شروع کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام آپ دیکھ رہے ہیں اساس الصرف۔ اساس الصرف کے اندر آپ دیکھیں ایک لفظ ہے اساس اور ایک ہے الصرف۔ اساس میں کل 4 حروف ہیں، الف سین اساس۔ اساس کا معنی ہوتا ہے بنیاد، جڑ، نیو، اور الصرف میں الف لام کو ہٹانے کے بعد 3 حرف بچ رہے ہیں، صرف۔ اور صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا، ایک کلمہ کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرنا یا گردان کرنا، اس طرح اس کا لغوی معنی ہوا۔ تو اساس الصرف ترکیب کے اعتبار سے مضاف مضاف الیہ واقع ہے، اساس مضاف، الصرف مضاف الیہ، یعنی صرف کی بنیاد، صرف کی جڑ، علم صرف کی بنیاد۔ اور صرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صرف صغیر اور ایک ہے صرف کبیر۔ صرف صغیر
کہتے ہیں اس گردان کو جس میں ہر ایک مشتق کا صرف ایک صیغہ ذکر کیا جائے، ماضی ہے، مضارع ہے، فعل امر، فعل نہی ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم تفضیل، مذکر و مؤنث، چاہے وہ فعل ہو یا اسم مشتق، ہر مشتق کا ایک صیغہ ذکر کیا جائے تو اس گردان کو صرف صغیر کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے اگر میزان الصرف اور منشعب کو پڑھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منشعب کے اندر جو گردان دی گئی ہے وہ گردان ہے صرف صغیر کی، اس لیے کہ اس گردان کے اندر ایک فعل یا ایک شبہ فعل کا صرف ایک صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور صرف کبیر کہتے ہیں اس گردان کو جس میں ایک فعل کے یا ایک مشتق کے کہہ لیں، مشتق میں چونکہ فعل اور شبہ فعل دونوں آ جائیں گے، ایک مشتق کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں۔ صرف کبیر اس گردان کو کہتے ہیں جس میں ایک مشتق کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں، ماضی ہے تو ماضی کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں، مضارع ہو تو اس کے تمام صیغے، فعل امر ہو تو اس کے، نہیں ہو اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، اسم ظرف غرضے کی کوئی بھی فعل یا کوئی بھی شبہ فعل ہو تو اس میں اس کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں تو اس گردان کو کہا جاتا ہے صرف کبیر۔ میزان الصرف پڑھنے والے جانتے ہیں کہ میزان الصرف میں شروع سے لے کر کے آخر تک جتنی گردانیں دی گئی ہیں وہ ساری گردانیں ہیں صرف کبیر کی۔ اب آئیے علم صرف کا لغوی اور اصطلاحی اور اس کی قسمیں جاننے کے بعد ہم سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق علم صرف کا تعارف۔ علم صرف کا تعارف، یہاں پہلے سبق میں مصنف علم صرف کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے علم صرف کی تعریف کر رہے ہیں کہ علم صرف کی تعریف، صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی علم صرف میں ایک کلمہ یعنی ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنتا کیسے ہے اس بات کی جانکاری حاصل ہوتی ہے، اور کسی بھی کلمہ کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے اس تبدیلی کے پیچھے کون سا قاعدہ عمل کر رہا ہے، کس قاعدے کے تحت اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، اس قاعدے کی بھی آپ کو جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ اور علم صرف کا موضوع علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے۔ صیغہ لفظ کی ساخت اور بناوٹ کو کہا جاتا ہے۔ فائدہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، یہ علم صرف کا فائدہ ہے، جسے آپ غرض و غائب بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم صرف کی غرض و غائب یعنی علم صرف کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچایا جا سکے۔ تمرین کا معنی ہوتا ہے مشق، پریکٹس۔ اس تمرین کے تحت کچھ سوالات دیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، علم صرف کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ہی سبق میں ہے، صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے
اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ تو علم صرف اسی کو کہا جاتا ہے، اور پہلے سوال کا جواب یہی ہے۔ دوسرا سوال علم صرف کا موضوع، تو علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے، اور فائدہ بیان کریں تو فائدہ یہ ہے کہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ یہ پہلا سبق آپ کا ہے، اور پہلے سبق کے اندر علم صرف کی تعریف اور علم صرف کی غرض و غایت اور علم صرف کا فائدہ بیان کیا ہے۔ طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس تعریف کو پڑھ کر کے زبانی یاد کریں، اور یہاں پر آپ حاشیہ دیکھ لیں۔ سبق نمبر 1 میں ایک لفظ آیا تھا صیغہ۔ صیغہ کی یہاں تعریف کر رہے ہیں۔ صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلا ضربہ، حروف حرف کی جمع ہے، حرکات حرکت کی جمع ہے، سکنات یہ بھی جمع ہے۔ اور یہاں دیکھ لیں مثال، ضربہ میں ضاد را با 3 حروف ہیں، اور اس پر 3 حرکتیں ہیں زبر، ضاد پر بھی زبر اور را اور با تینوں پر زبر ہے، یعنی یہ کہنے کی ایک ہی حرکت۔ تو اس کو جو ایک شکل حاصل ہوئی ہے کہ یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے صیغہ۔ حروف اور حروف پر جو حرکتیں آتی ہیں یا سکنات یعنی ساکت جو حروف ہوتے ہیں، ان سب کو ملانے کے بعد کلمہ کو جو ایک شکل ملتی ہے، اسی شکل اسی صورت کو صیغہ کہا جاتا ہے۔